جیسے آپ بڑا غور کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ غور کیا کرو. مقصد تھوڑا تنہا بیٹھے اللہ کا یاد کیا. خالی اللہ اللہ کہنے سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے. حالانکہ اللہ لفظ ہے، اسم ہے، اللہ ذات تو نہیں ہے نا. آپ کال پر 10 دفعہ لکھ کرو اللہ 10 اللہ، تو اللہ نے ساری کائنات کا خالق ہے نا. یہ تو اللہ نہیں لکھا ہوا میز پر، یہ تو لفظ ہے، یعنی کہ اس کے اسم کا عکس ہے. لیکن آپ اسم کے عکس کو بھی اگر آپ پکارو گے نا تو بات اسم اس کی ذات تک آئے گی جس کا وہ اسم تھا. اس لیے یہ اس کا لفظ جو ہے نا یہ پکارنا، حالانکہ ذات کو آپ نہیں پکار رہے، اب لفظ کہہ رہے ہیں اللہ، تو اسم سے ذات یہ ہے نا متصل ہوتی ہے جس کا وہ اسم ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتاتا ہوں کہ ہر ذات اپنے اسم کی حفاظت کرتی، چاہے جس طرح بھی کو پکارنے والا ہو. مقصد ہے کہ جو بھی ذات بلند ہے اس کا اسم ہمیشہ بلند ہوگا، اور وہ اپنے اسم کو کدے کمزور نہیں ہونے دے گی. تو پکارنے والے کی مدد ضرور کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے اسم کو بلند رکھنا ہے. اور آپ ایک آدمی اسم کو پکارا ہے تو وہ مدد کو آئے گی. اس لیے بلند ذاتوں کو پکارنے سے مشکل نکل جاتی، کیونکہ وہ ذات اپنے اسم کی پکار کے وقت موجود ہے. اور صورت کیا ہے؟ اسم کی پکار کی صورت ہے. آپ نے مطلب کسی صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے دل میں احترام ہے، عزت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے دل میں موجود ہے کہ شجاعت ہے اور آپ کی فیض ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ جو رائج ہے خیال کہ آپ بہت بلند ذات ہیں، یہ اس اسم کا ایک شہرت اور عزت ہے. اور اگر وہ اسم اپنی اس شہرت اور عزت سے معلوم تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ ذات نے ایک واقعہ کیا ہوا ہے. آپ جہاں بھی پکارو گے، اگر میں نے 20 بار پکارا وہ نہیں واقعہ ہوا، 20 بار کہا نہیں آیا ہوا، 1000 بار کہا نہیں ہوا، تو پھر آخر میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو وہ ذات اپنے اسم کو، اسماتی اسم کو نفی نہیں ہونے دیتی. اس لیے مطلب آپ جب بھی پکاریں گے نا، اور وہ ذات جس کا وہ اسم ہے نا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب بناتا، کیونکہ اس کو اپنے اسم کی عظمت تکار. اس لیے آپ اس اسم کو پکارو، ضرور مدد ملتی ہے. اب پکارنے والے کی جو ہے نا یہ لگن ہونی چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے. خالی پکار جو ہے نا، ندا جو ہے نا یہ ذات خود ایک تقرب کی دلیل ہے، حالانکہ یہ ذات نہیں ہوتی. آپ اللہ اللہ کیا کرو تو نائب پڑھ کے، اور ضرور اللہ کریم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. اسم کو محبت سے پکارا. تو دنیا کے مکڑے جو ہیں وہ آخر ختم ہو جاتے ہیں. ہماری جتنی بھی اشتہا ہے 2 دن گزر جائیں تو بدل جاتی، بہت گزر جائے تو بدل جاتی. کسی کے بہت بڑا غم ہو نا، خدا نہ خواستہ باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ، بڑا غم ہو، تب بھی گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد جانا ہے تو یہ کھانا کھا لو. وہ کہتے کوئی دل تو نہیں کرتا، چلو جی لقمہ ہے، حکم جو ہوا کھا لو، پھر تھوڑی دیر بعد غم سمیت سو جائے گا. مطلب ہے کہ غم کسی کا اتنا دیر پا نہیں ہے کہ وہ بھوک اور نیند پر غاوی ہو جائے. حالانکہ بھوک اور نیند بڑی معمولی چیز ہے. اگر کوئی ایسا غم مل جائے جو بھوک اور نیند پر حاوی ہو جائے تو یہ پھر بڑی بات ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، آپ لوگ کوئی نہ کوئی نیکی کیا کرتے رہو. سب سے بڑی نیکی یہی ہے، ایک دوسرے کو معاف کیا کرو. اور جب کبھی کوئی بہت خواہش آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا رب العالمین اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس خیال سے آزاد کر. بھئی یہ دعا ہمیں جب ہم گئی کون سی دعا؟ اگر اس چیز کا حصول میرے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان فرما دے،
اور اگر میرے لیے یہ خواہش بہتر نہیں تو مجھے اس خواہش سے آزاد ہونا. میری تیسری بات جو دعا آپ کرتے رہو, اللہ آپ کو بہت ہی مہربانی کرے گا. اب ایسے بھی ہم دعا کرتے تھے, سب کے لیے بھی اب مل کے دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری وہ آرزویں جو تجھے قبول نہیں, اور ہمیں ان آرزوؤں سے نجات دے دے, اور جس کی بات تو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمارے لیے مقرر فرما, اور اس کی تمنا ہمارے لیے دے, اور پھر تمنا کو صحت دعا فرما, اور ہمیں ہماری غلط آرزو سے نجات دے. ہمارے لیے تو صحت مند آرزو جو ہے نا وہ عطا فرما, تاکہ ہم تیرے راستے پر چل سکیں, اور تیرا راستہ جو ہے طے ہم نے کرنا ہے. راستہ تیرا ہے, طے ہم نے کرنا ہے, اس لیے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پہ چلیں, اور تیرا راستہ اس کا ہے, صبر تمہارا ہے. اس لیے آپ دعا کیے کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا راستہ عطا فرمائے, اور وہ اس کا راستہ جو ہے نا تمہارا سفر ہے, اس پر سفر تم نے کرنا ہی ہے. یا اگر غلط سفر کرو, آپ نیکی کے سفر کرو. اس لیے اس کا قصہ ہے. آپ لوگوں کی بھی سلامتی ہو.